اچھا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج کی حدیث کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹے کاموں، نیکی کے ہر کاموں کی طرف اللہ ہمیں اسٹرینتھ دے، توفیق دے کہ ہم ان کاموں کو کریں اور اس پر جمے رہیں، اسی میں نجات ہے. اور دوسری چیز کہ کسی بھی ہلکے سے ہلکے کام کو بھی آپ نے چھوٹا نہیں جانا ہے. جیسے مثال کے طور پر حدیث کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے. اب دیکھیے، پتہ کہ ہم چیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث پڑھی، کچھ بھی پڑھا، لیکن ہم اس پر تدبر نہیں کرتے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہمارے اندر فیتھ کی کمی ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اور یہ پہلے میں حدیث رکھ لوں، پھر دیکھتے ہیں کہ ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کی بھی کیا چیزیں ہیں. تو اب اس میں کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھے دکھا دیے گئے، تمام امتیوں کے، امیجن کریں سب کے. اور آپ نے کہا کہ اس اچھے اعمال میں نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یعنی راستے سے پتھر کانٹا کچھ بھی کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، وہ بھی پایا. اور یعنی چھوٹی سے چھوٹا ہی عمل ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، the least جس کو آپ کہہ لیں. اور برے اعمال میں وہ تھوک بھی پایا جو مسجد میں کسی نے تھوکا اور اس پر پھر مٹی نہ ڈالی گئی. یہ چھوٹا گناہ ہے نا، یعنی دونوں چیزیں بتا دیں. اچھا، آپ ذرا اس سے کچھ سمجھتی ہیں؟ یہ جو راستے کی بات ہوئی ہے، پتھر ہٹانا، یہ تو اس میں لکھا ہے، ذرا اس کو آپ امپلیمنٹ کیجئے. آج کی جو آپ کی جو ڈیڈز ہیں، آپ لوگ ٹریفک سے آئی ہیں، جسٹ آئی ایم گیونگ یو این آئیڈیا. تو ٹریفک سے آئی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم امتی ہیں مسلمانوں کا آج جو حال ہے، میں کہتی ہوں بس میں ایون آج بھی میں یہ دعا کری تھی، یا رب تو بس ہمیں ریاکاری سے پاک کر دے، دکھاوا نہ. اور اللہ جو بات کہوں کسی کے دل پہ اثر بھی کرے، کسی کی لائف میں چینج بھی آئے. خالی باتیں کر کے تو نہیں چلے جانا. آج کے آپ حالات دیکھیں ذرا، کتنی آپ کی ویسے ہی کتنی زندگیاں، 60 سال ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کچھ اس طرح ہو رہا ہے، 50-60 اس سے اوپر تو آپ کے حال برے ہیں. تو اب میں کہہ رہی ہوں، ہماری ایسے جو نیشن ہے، ستیہ ہماری نہیں، ہیومینٹی والے کام ہی نہیں ہم کر رہے ہیں، مسلم والے کام تو پھر دور کی بات ہے. ہم کسی کو راستہ نہیں دیتے، مر جائے کوئی ہارن کر کر کے. ایسا ہے نا، ایسا ہے سڑکوں پر، ایسا ہو رہا ہے نا، کسی کو راستہ دینا ہم یہ نیکی ہی نہیں سمجھتے. یعنی یہ میں آپ کو میں نے ایک سمپل مثال دے کے میں سمجھا رہی ہوں، ایسا ہے نا. اور کسی کو راستہ دے دیا تو ہماری حد تک ہو جائے گی. پھر اسی طرح کیا چیز اور آتی ہے، کسی کے لیے آسانی کرنا. ہم کسی کو اچھا مشورہ دینے لگتے ہیں تو اس میں ہم چیز یہ نہیں نوٹ کرتے کہ اس کو وہی دینا ہے، ایک بات کرنی ہے جو مجھے پسند ہے، جو میں اپنے لیے سوچوں. حدیث ہے نا کہ مومن تو وہ ہے، یعنی یہ تو کرائٹیریا رکھ دیا گیا کہ مومن تو وہی ہے. اب اس میں بات ختم ہوگی، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں. اور یقین جانیں جس نے پھر یہ کام کر لیا نا، وہ ایمان کے لیول پر پہنچ گیا. ہم اکثر دعوے کرتے ہیں وہ میری فرینڈ ہے کہ نہیں، دعوے کرتے ہیں وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ ایسا ہے، لیکن جب کوئی اچھی چیز کسی دوسرے کو ملتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا. اب بتائیے جیلسی کہاں پر ہوگی؟ ویسے بھی جیلسی یہیں پر آتی ہے. آپ وہ کسی کی بات ہے کہ جیلسی میں آپ کسی وہ بل کلنٹن یا کسی اور سے تو جیلس نہیں ہوئیں گی، کسی کو کتنی مال و دولت مل گئی. تو کیا ہے کہ اپنے جو آپ کے قریب کے ہیں نا، جب ان کو کچھ کوئی ایسی دوست ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، تو پھر وہاں پر آپ کا ٹیسٹ ہے. تو یقین جانیے جس نے جتنا اپنے آپ کو پیور کر لیا، خالص کر لیا، انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں خوبصورت. تو یہ دعا مانگا کریں کہ یا رب میرے دل کو خوبصورت کر دے. یہ دعا میں اپنے لیے بھی مانگتی ہوں. تو وہ میں وہی دعا آپ کے لیے کہہ رہی ہوں. کیوں؟ دیکھیں شیطان کی بات آپ نے پڑھا ہوگا، کیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، یعنی اس نے تو نہیں چھوڑنا. قرآن کریم میں بات وہ کہہ رہا ہے اللہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. تم نے یہ سورہ اسراء کی آیات کا ترجمہ بتا رہی ہوں. اس نے کہا تھا کہ اے اللہ تو نے اس آدم کو مجھ پر فوقیت دی ہے، مجھ پر اس کو عزت دی ہے، اس کو مجھے رد کر دیا ہے. تو اللہ نے کہا نا تو نے سجدہ نہیں کیا، تو جا، تو مردود ہے. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا. فَخْرُجْ مِنْهَا، اسی ٹائم اللہ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا. سورہ 7 کی آیتوں میں دیکھیے، سورہ اسراء کی آیتوں میں دیکھیے، آپ کو ساری یہ جو کنورزیشن ہے مل جائے گی ابلیس کی اور اللہ کی.
ٹھیک ہے. تو اب اس نے کہا میں اس کی جو اولاد ہے نا اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کے دائیں طرف سے آؤں گا, ان کے بائیں طرف سے آؤں گا, اوپر سے آؤں گا, نیچے سے آؤں گا. یعنی اس نے ہر طریقے سے گھات لگانی ہے کہ آپ کو جنت کے راستے پر نہ لے کے جائے. اب کیا ہے, ہم نے کس طرح بچنا ہے؟ اللہ کا سہارا. تو اللہ نے کہا تھا کہ تو ٹھیک ہے, تو جو کر لے کہ جو میرے خالص بندے ہیں وہ تیرے طرف نہیں جائیں گے. تو یہ جو ذکر اذکار ہیں, بات کہنے کی کہ چھوٹے چھوٹے سے بھی جو یعنی شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے آپ ایک تو قرآن کریم, سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی رسی ہے. قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیے. دعا, ابھی جو میں نے کہا دعا کیا ہے, ویپن ہے. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا, میرے دل کو خوبصورت کر دے, دوسروں کے لیے دل میں اللہ میرے دل میں دوسروں کے لیے بھی رحم کا جذبہ آئے, وہی خوبصورت کر دے, میرے دل کو نور سے بھر دے. یہ آپ نے دعا مانگنی ہے. آپ نہیں مانگے گی تو نہیں, آپ توجہ نہیں کریں گی, نہیں مانگیں گی نہیں ملے گی. مانگیے یہ دعا اپنے لیے, کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیملی کے لیے, کہ یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے. کیونکہ یقین جانیے خالی یہ آج ابھی میں یہاں پر بات کر رہی ہوں یا نمازیں پر, آج ہمارے دین کا جو بڑا ورک ہوا ہے, جو امیج جو خراب ہے, اس کی جو پکچر, اس کی ریزن کیا ہے؟ اب باتیں کرنے والے تو آپ کو بہت ملیں گے یوٹیوب پہ بھی, بلکہ میں نے ایک نا کلپ بنانا تھا, میں نے کہا یار اب میں کئی ایجوکیٹڈ خواتین کا سنتی ہوں, کہتی ہم نے نا وہ نا اس کو سنا تھا اس پہ. میں نے کہا یہ اللہ کہہ رہا ہے تم اس کو سنو جو تمہیں صحیح, جو جانتا ہے. بھائی آسک ہم, جو جانتا ہے, جس کو پتہ نہیں. اب تو 10 پتہ نہیں ہزاروں اسلامک چینل فضول میں بنا رہے ہیں, اور ایسی بے تکی جس کی کوئی اوتھینٹک باتیں ہی نہیں ہے, وہ بس ایسے ہی بتا رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو گو ٹو دا جو صحیح, جو ٹروتھ آپ کو بتا رہا ہے, جس کو خود پتہ ہے. بھئی آپ پڑھے لکھے ہو, کہ اللہ نے کہا یہ دین مولویوں کے لیے تو نہیں نہ آیا. اللہ نے کہا قرآن کریم میں تمہارا ذکر ہے, اس کو پڑھیے. تو بات یہ ہے کہ اب دعا مانگیے. دعا ویپن ہے کہ اللہ مجھے بہترین اخلاق والا بنا دے, کیونکہ یہ سارا ریچولز کا ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے آپ کا. نمازیں پڑھ لی, سجدے کر لی, اور اس کے بعد کسی کی چغلیاں کر لی, کسی کے لیے برا چاہا نہیں, اپنے سارے اعمال ستیہ ناش کر کے چلے جائیں گے. اس رادر دین کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی حاجت کے لیے نکلا ہوا ہے, کسی کے ایون پل صراط کے اوپر بھی یہ حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے کہ پل صراط پر قدم جمانے والی چیز کیا ہے؟ کسی بھائی کی حاجت کو پورا کرنا, کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا. یہ پل صراط پر قدم نہیں آ رہا تہجد پڑھنے والا, نہیں آ رہا روزے رکھنے والا, نہیں آ رہا نفلی نمازیں پڑھنے والا. یہ ہے نا, یہ تو آپ کی اپنی عبادت ہے. بات کیا آ رہی ہے؟ جو کسی کی حاجت پوری کر رہا ہے, جو کسی کی ہیلپ کر رہا ہے, ہاں کسی کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, اس میں بیوہ ہو, مسکین ہو, یتیم ہو, کچھ ہو آپ, اور سب سے پہلے آپ کے ریلیٹیوز, اف یو ہیو دین دے ہیو رائٹ آن یو, سب سے پہلے ان کا حق بنتا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ ان ریچولز کا ادا کر لینا ہی انف نہیں ہے کہ جی ہم تو بڑے قرآن پڑھ رہے ہیں, بلکہ جو پھر زیادہ پھر اس چیز سے کلوز ہوتا ہے, پھر اس پر تھوڑی اس کی پکڑ بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ہاں رسپانسبلٹی بھی زیادہ اور پکڑ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ عمل نہیں کر رہا. اسی طریقے ایک اور میں حدیث آپ کے آگے رکھتی ہوں, وہ بھی اس میں بڑا زبردست میسج ہے ہمارے لیے کہ بخاری اور مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سنی ہوگی آپ نے, کامن ہے یہ, کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا, اسے پیاس لگی تھی شدید. تو اچانک اسے, یہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ کہ بنی اسرائیل کی ایک فحاشہ جو یعنی جو برے کام کرنے والی پروسیکیوٹ جس آپ کہتے ہیں, وہ عورت, فحاشہ عورت میں سے ایک بدکار عورت نے دیکھا, اس نے اپنا موزہ اتارا, یعنی اپنے ساکس, چمڑے کی ساکس ہوتی نا اس ٹائم, وہ اتارے اور اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے کنویں سے پانی نکالا, پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا. اتنا سا کام ہے. اور یہاں پر بات آ رہی ہے اللہ نے اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دی. فاحشہ عورت, دیکھ لیں ذرا. اور ہم شریف عورتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہم بڑی ناشکری ہیں, اور ہم اپنی ناشکریوں کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, سب ہم پہ اس عافیت کو نا ہمیں یہ جو امن کی حالت ہے نا, آپ اپنے اراؤنڈ بھی دیکھیں, یہ امن کی حالت کو بھی نا بلیسنگ جان لیے,
بلیسنگ جانیے الحمدللہ. تو اچھا ایک اور چیز بتاؤں, آپ ہر ٹائم ہمارا ایمان جو ہے نا ہائی لیول پہ نہیں رہتا, ہم کہیں کہ جی وہ ایمان کا وہ ٹاپ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. نہیں, ایون میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں, بعض اوقات دل نہیں ہو رہا ہوتا کچھ ایسے ہی وہ کام کرنے کو یا جانے کو کچھ اس طرح کر کے, لیکن کیا ہے کہ نہیں, وی ہیو ٹو ڈو, ہمیں جمے رہنا ہے, ہمیں کرنا ہے وہ کام. تو پھر کیا ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کر رہی ہیں, جیسے میں نے اس دن بتایا کہ جیسے ایک اسکالر کا کہنا ہے کہ آپ ایک نیکی کرتی ہیں, دوسری نیکی پیچھے کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے بھی کر. اور اگر آپ برائی کے راستے پر چل پڑتی ہیں, اگر آپ گناہ, میں اس دن بات کر رہی تھی کچھ خواتین, اور آپ یہ سمجھے یہ نجات کا جو راستہ ہے نا, نجات اسی میں ہی ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایمان کے ساتھ رہیں, ہر ٹائم تو آپ کا لیول وہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے چند چیزیں ہیں, چند باتیں ہیں کہ آپ کو پہلے تو کرنا ہی ہے کہ اپنے دوستوں کو دیکھنا ہے, جو آپ کے جو فرینڈز ہیں, جو سرکل ہے آپ کا, کیا وہ آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بھئی مجھے تو وہ چاہیے جو مجھے اللہ کے ساتھ جوڑے. جس نے مجھے اللہ سے دور کر دیا تو وہ تو میرا دوست نہ ہوا, وہ چاہیے ہمیں, وہ تو نہیں چاہیے. تو پہلے یہ چیز دیکھیے, یعنی آپ کو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے, اپنی سول کی پیوریفیکیشن کے لیے لازم یہ کام کرنے, اور اس لائف کو غنیمت جاننی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان غفلت میں رہتا ہے, 2 چیزیں, اور بڑی ہی اہم چیزیں ہیں. کیا ہے؟ آپ کی ہیلتھ اور آپ کا فری ٹائم. اور دونوں چیزوں یہی, اور حدیث میں یہی الفاظ ہیں کہ دونوں چیزوں کے بارے میں انسان خسارے میں ہے. نہ اپنی ہم صحت کا خیال کرتے ہیں, نہ ہی ہم اپنے فری ٹائم کو کوئی اچھا یوز کر لیں. کیا ہے, ہم میڈیا پہ لگی ہوئی ہیں, اور جو ہم کریں گی وہی ہماری بیٹیاں کریں گی. ہے کہ نہیں ایسی بات؟ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہے آپ بیٹھے جو کام کر رہی ہیں اور اپنی بیٹی کو دوسرا لیکچر دے رہی ہیں, نہیں بیٹا ایسا کرو, کبھی بھی نہیں وہ کرے گی, وہ وہی کام کرے گی جو آپ کر رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اچھے ایسی انوائرمنٹ, اچھے لوگوں سے ملنا جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائیں, اللہ سے جو جوڑیں, ربانیین, ایسے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کریں, ایسے لوگوں کو دوستی بنائیں, ان سے دوستی بنائیں. ایون اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے, میں ایک اور چیز آپ کو بتائی دیتی ہوں. ایک واقعہ ہے, واقعہ نہیں, کسی اسکالر کی یہ بات ہے, تو اس میں وہ کسی تفسیر کیا یہ قرآن کا آتا ہے کہ کیا ہے کہ جہنم سے جہنمی کو نکال لیا جائے گا. فرشتے آئیں گے جہنمی کو, وہ نکال لیں گے, اور باقی جو اس کے اراؤنڈ جہنمی ہوں گے وہ دیکھیں گے, وہ کہیں گے کیا وجہ ہوئی, اس کو کس کی سفارش کی وجہ پر اس کو نکال لیا گیا. تو وہ کہیں گے کہ کیا اس کے کسی رشتہ داروں نے کی ہے سفارش. تو فرشتے کہیں گے نہیں. تو کہ وہ پھر پوچھیں گے کس نے, پھر مطلب 2-3 وہ سوال کریں گے کس نے اس کی سفارش کی کہ اس کو جہنم سے نکال لیا گیا. تو وہ پھر جواب آئے گا کہ اس کے دوست نے, اس کے جنتی دوست نے. تو اس چیز کو ہلکا نہ جانیے, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے. اور کیا ہے کہ خیال بھی اللہ ہی ڈالے گا اس کے دل میں. اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جنتی جو ہے, جو دوست ہوں گے, وہ جنتی کہے گا کہ یار اب جنت میں نا اس دوست کے بغیر مزہ نہیں ہے, وہ کہاں ہے. اور خیال آئے گا نا اس کو. یہ مطلب یہ روایات میں ہے بات, ٹھیک ہے, مطلب تو وہ کہے گا کہ اس دوست کے بغیر مزہ نہیں ہے جنت میں. وہ خیال کون ڈالے گا دل میں؟ وہ بھی اللہ ڈالے گا. تو اسی لیے اچھے دوستوں سے میں اٹھنا بیٹھنا رکھیے, اچھے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھیے. اور دوسری بات کہ دین کے توبہ استغفار, تسبیحات کو پڑھیے, قرآن کریم کو پڑھیے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والی ہے. دوستوں کا ہلکا بھی ہو گیا, ہفتے میں کوئی 1-8 بار. اب جیسے اگر آپ چھٹیاں نہیں ہیں, ویکیشنز ہوتی ہیں تو چلے جی, وہ تو اور چیز ہے. تو ایٹ لیسٹ قرآن ہے, کوئی نہ کوئی آپ کی گیدرنگ ہونی چاہیے. ہر کسی کی جگہ گھر میں یہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے. یقین جانیے کہ میں اب یوٹیوب پہ بھی بھیج رہی ہوتی ہوں. مجھے تو اب اس سے مجھے نہیں اتنی بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے, سستی ہوتی ہے بلکہ. تو میں کہہ رہی ہوں ادھر جا تو رہا ہے, ٹھیک ہے دیکھنے, لیکن یہ جو اس طرح کی یہ جو ہے, اس کا ایک اپنا ایفیکٹ ہے, اپنا ایک اثر ہے. کیونکہ واقعی فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اس جگہ کو. اور پھر جو اس طرف آتا ہے اس کے لیے جو مخلوق ہے اللہ کی, تمام مخلوق, وہ دعا کرتی ہے آپ کی مغفرت کے لیے. تو اس پہ بلیو کریں نا, بلیو کریں گے تو پھر بات بنے گا نا.
مطلب جتنے قدم آپ چل کے آ رہی ہیں اتنا آپ کو اس پہ اجر ہے. تو یقین رکھیے کہ ایون کہا جاتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سمندر میں جو سمندر کے پیٹ میں جو چھپی چھوٹی سی مچھلی ہے وہ بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے, جو دین کے راستے پر علم سیکھنے کے لیے. ہاں جی, فرشتے پر بچھاتے ہیں کیونکہ وہ جنت کے راستے پر آ. تو سیکھیے, سیکھیں گی تو سکھائیں گے, جب سیکھیں گی نہیں تو سکھائیں کہاں سے. اور یقین جانیے ایک اور چیز میں بتاؤں کہ میں جب ٹیسٹ لے رہی ہوتی 30 خواتین اگر میں کسی کا ٹیسٹ لوں یا 20 یا 30, ایک دفعہ مجھے یاد ہے 30 ماشاءاللہ خواتین آئی ہمارے آن لائن 30th پارے میں, اور ان میں سے مجھے یاد پڑا ہے 4 یا 5 اتنی خواتین نے صحیح پڑھا ہوگا اور باقی سب غلطیاں کر رہی تھیں. ہمیں قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. تو آج تو وہی پریشانی کہ آج کا جو دور جا رہا ہے میڈیا کے ساتھ ہم چپکے رہتے ہیں, یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو کس طریقے سے ہم یا رب اللہ تیرے ساتھ جڑے رہیں. تو قرآن کریم جو میں بتاؤں آپ کو, قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں. کوئی بھی ٹائم نکال لیجیے, صبح فجر کا ٹائم تھوڑا سا نکال لیجیے. تسبیحات تو ہیں ہی, وہ تو آسان ہے. اس میں بھی بڑی زبردست بات آتی ہے کہ وہ سبقت لے کے جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں اللہ کا, وہ تو آپ نے چھوڑنی ہی نہیں. وہ تو یوں سمجھیے جیسے آپ کا کھانا پینا ہے, کھانا پینا چھوٹے تسبیحات نہ چھوٹے. اف یو وانٹ سکسیس, اف یو وانٹ آپ فلاح چاہتی ہیں, آگ سے بچاؤ چاہتی ہیں, اب اپنی اس آخری جو ہمیشہ رہنے والی جو پرماننٹ لائف ہے اس کے لیے اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ کو یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا. ذکر لازمی کیجیے. کیوں بھلا اس کے لیے اتنا زیادہ ریوارڈ آیا ہے؟ کیونکہ یہ ایزی ہے, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. نوافل پڑھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اتنی راتوں کو کھڑے ہونا اب تو ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہے. لیکن یہ جو تسبیحات ہوتی ہیں نا, آپ بیٹھے انگلیوں پر بھی پڑھ سکتی ہیں, اور یہ بھی جائز ہے, پاسبل ہے آپ تسبیح پر پڑھ لیں. تو تسبیحات اپنی ڈیلی کی رکھیے, استغفار کی تسبیح کیجیے, پھر اسی طرح درود شریف کی تسبیح ہوگی, پھر اسی طرح اور بہت سارے ہیں جو, بلکہ میں اپنے گروپ میں جامعہ اذکار بھیجتی ہوں جو کمپریہنسو ہے اور جن کا ریوارڈ بہت زیادہ اور چھوٹے سے ہیں. تو یوں سمجھیے یہ ایزی ہے نا, اسی لیے کہا کہ سبقت لے گئے, ایکسل کر گئے وہ لوگ جو ذکر کر رہے ہیں اللہ کا, کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. تو اس چیز کو لگے رہیے. ایک چیز ہو گئی, اس کو ہلکا نہ جانیے کہ آج نہیں تسبیح چھوٹ جائے, نہیں, استغفار کی تسبیح نہیں چھوڑنی. جیسے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں واقعی ہم دیکھیں, اللہ نے کہہ دیا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جان لو میرے ذکر سے ہی تمہیں سکون ملے گا, ادروائز سکون نہیں ہے. ڈپریشن ہے, فرسٹریشن ہے, جو مرضی کر لو, کروڑوں لاکھوں پتہ نہیں ملینر آپ بن جو, کتنے پیسے کما لو, سب کچھ. پیسہ خوشی دیتا ہے؟ پیسہ تو خوشی نہیں دیتی. بٹ وہ پرماننٹ تو نہیں ہوتی. صحیح ہے. میں بتاؤں, میں اس دن نا آپ کلاس میں نہیں تھی, میں ان کو بتا رہی تھی کہ میں نے کافی دنوں, بلکہ 2-3 سالوں بعد میں نے اپنا مدرسہ دوبارہ سے جوائن کیا کورونا کے بعد سے. تو میں بڑی گنہگار ہوں, بٹ میں کہہ رہی ہوں کہ میں جب گئی, میں ان کو بتا رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی, میں پڑھ رہی تھی, اور سارے اراؤنڈ ہمارا بڑا سا وہ ہال تھا, سولا جس کو عربی میں وہ کہتے ہیں, تو وہ سب گیدرنگ میں چھوٹے سے ٹیبلوں پہ ایسے اراؤنڈ بیٹھی تھی. کوئی سورۃ البقرہ پڑھ رہی ہے, کوئی کچھ پڑھ رہی, کوئی کچھ. تو مجھے دیکھ کے پتہ نہیں کیا فیلنگ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتی ورڈز میں. مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب میں اس کو بات کرتی مجھے, ہاں, کہ یار اب دنیا سے یقین جانیے کہ دنیا میں کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے اس قرآن سے بڑھ کر. کوئی چیز خوبصورت نہیں ہے. کوئی لمحات آپ کو خوشی کی, مطلب مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کسی کا کوئی کہے جی میرا بیبی ہوا تب میں, وہ میرے لیے بہت ہی, کہ یہ آپ اٹس اپ ٹو پیپل ہے جو ویری کرتی ہے چیز. لیکن مجھے لگتا ہے جو میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات مدرسے میں گزرے, جو اللہ کے جو دین سیکھنے کے لیے, یا جب شاید پہلی بار میں حج پہ گئی اور میں نے خانہ کعبہ, اب تو الحمدللہ کئی بار جاتے ہیں, لیکن کچھ آپ کی فیلنگز آتی ہیں, کچھ ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا. اور دنیا کی, میرا جو خیال ہے کہ دنیا کی کوئی شے وہ چیز نہیں دے سکتی. آپ ٹرسٹ کیجیے, قرآن کریم کو پڑھیے. قرآن کریم جو ہے نا وہ مقناطیس, وہ آپ کو پکڑ لے گا. میں یہ کہتی ہوں کہ واقعی کسی اسکالر کی میں بات سنتی تھی کہ وہ کہتے تھے, اور یقین جانے میں دل سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ورڈ میں نے فیل کیے ہیں, ان کا میں سنتی تھی, وہ کہتے تھے کہ
میں نے قرآن کو نہیں پکڑا، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، یہ نہیں مجھے چھوڑتا. یہ ایسی چیز ہے، یہ خود کی محبت. اور آج میں یہ واقعی فیل کر رہی ہوں. اس کی تلاوت کرنا، آپ اس کو پڑھیے، آپ کا دل بڑا خوبصورت ہوگا. لوگ آپ دیکھیں ہمارے اراؤنڈ ایسے ہماری فیملیز میں ہیں، کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے، پریشان کن حالات ہیں. لیکن آپ نے اپنے اعمال کرنے ہیں. آپ اپنی اگر آپ اور یقین جانیے پھر اللہ وہ عزت دیتا ہے آپ کو. دوسروں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت ہے، دوسرے آپ کے لیے محبت رکھیں گے. اور پھر یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو آخرت کا ریوارڈ ہے نا وہ بڑھ کر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہاں پر اللہ میں سب کچھ دے رہا ہے نا، سکون ہے نا، عزت ہے، سکون ہے، پیسہ ہے، پھر بچوں کی خوشیاں. اگر آپ دیکھو آنکھوں کی ٹھنڈک بچوں کو کہا گیا، اگر کسی کی اولاد خراب ہو جائے تو اس کا دل خوش ہوگا؟ اس کے لیے تو چاہے پیسوں کا ڈھیر لگاؤ، اگر اس کی اولاد ہی نہیں. ایسے کیسز آپ اراؤنڈ ایگزامپل ہیں کہ نہیں ہے؟ پیسوں کا ڈھیر ہے لیکن اولاد صحیح نہیں ہے، اولاد تباہ ہو گئی، تو کیا وہ خوش ہوگا؟ کیسے پیسے کو کرنا. تو کیا چاہیے اگر اولاد، یقین جانے کہ اگر آپ یہ سارے کام آپ کر رہی ہیں پھر انشاءاللہ اللہ اولاد کو بھی ٹھیک رکھے گا. ساری چیزیں یعنی جب اللہ کی رحمت آ گئی نا، رحم میں نا، میں کل کسی کو بتا رہی تھی کہ یہ جو ورڈ ہے نا رحم، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے لیے پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ زندوں کے لیے بھی ہے اور جو ڈیڈ ہو گئے ان کے لیے بھی ہے. یہ جو ورڈ ہے نا رحم، مرسی، اس میں سب کچھ آ گیا. اللہ کی بلیسنگ، اللہ کی نعمتیں، عافیت، اللہ مطلب جو آپ چاہتی ہیں، جو ہر طرح کی جو آپ کہہ لیں نعمت رحم کے اندر آ گئی، عافیت کے اندر آ گئی. تو اللہ کا یعنی رحم مانگیے. اور قرآن کریم سے کہ اللہ مجھے محبت دے. میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ دنیا میں ہم چیزیں کافی مانگتے ہیں لیکن اس کی محبت مانگے. یا رب تو مجھے قرآن کی محبت دے. اور یہ آپ لوگ بڑے لکی ہیں. کئی بار ہم نے بات کی ہے نا، الحمدللہ بڑا فضل ہے، کرم ہے جن کو اللہ نے ادھر رہنے کا موقع دیا. کچھ چلو اللہ کے گھروں میں آپ جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہوگا. ہم تو بڑے گنہگار ہیں، چلے کچھ بھی کر کے آ رہے ہیں، اللہ کچھ دعائیں قبول کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ سے جڑنے کے لیے یہ جو راستہ ہے قرآن کریم کی محبت مانگیے اور اس پر عمل کی توفیق مانگیے. انشاءاللہ نہ صرف آپ کے گھر بار میں سکون رہے گا، ایون جو اولاد کے لیے ہم جو چاہیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. جی کتنا ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے 22 منٹ ہو گئے. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، اس پہ میں اتنا ہی رکھتی ہوں. اور اسی طرح میں ایک چیز چلتے چلتے بس یہ بتا دوں کہ جیسے میں نے بھی کہا ہے ذکر کو آپ کیجئے. اور پھر اسی طرح جو ہے ایک میں بتا دیتی ہوں بات وہی کہ کسی نیکی کو آپ نے ہلکا نہیں جاننا. ایون آپ اپنے مسلمان بہن یا بھائی جو بھی عورت نے ظاہر عورت، آپ اگر اسمائل دے کے ملتے ہیں نا، یہ حدیث پڑھ رہی ہوں میں، مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے. ہمیں تو ویسے یہ پاکستانیوں میں نیکی نہیں ہے، رائٹ ہے ایسا، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ پاکستانیوں میں تو بڑا ہی کام، ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے. مجھے آج سے کافی عرصہ میں کچھ انڈینس کو دیکھا، وہ بڑے جو ایجوکیٹڈ، اور کیونکہ میرے بچے جا رہے تھے منیلا میں برٹش اسکول میں جا رہے تھے تو وہاں پر ان کے بچے بھی ہوتے تھے. پاکستانیوں کو دیکھنا تو انہوں نے کہنا کہ یہاں پر تو منہ ہلنا ہی نہیں ہے، ایسے نہیں جانا، بہت پریشیس ہے، بہت قیمتی ہے. اور انڈینز آپ کو اس طرح ملتے تھے جیسے کہ وہ آپ کے، یعنی یہ آپ کا اخلاق ہے بہنوں، یہ اخلاق ہے. آپ سمجھیے کہ آپ کی نمازیں یہ سب کچھ، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں. کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے میرے ساتھ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ہوگا اسے 2 انگلیوں کے ساتھ جس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق والے کا دیکھیے بندہ سوچے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے کیسے یاد رکھے گا. آپ کی اخلاق سے، بھئی وہ بڑے اچھے اخلاق والی تھی، بڑے پیار سے بات کرتی تھی، بڑے اچھے طریقے سے. تو یہ چیز کو آپ اس چیز کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا. کسی کو نئے بندے کو ملتی ہیں مسکرا کے ملتی ہیں کہ آپ کا یہی، اور یقین جانیے آپ دعا بھی مانگے کہ یا رب میں اچھے اخلاق چھوڑوں، جہاں بھی جاؤں اچھے اخلاق چھوڑوں. ہوتا ہے اسمائل کرنا شروع کریں تو وہ سب کرنے لگتے ہیں. وہ اگر کرنا کوئی شروع کرے تو وہ کر دیتے ہیں. اچھا جی، بس اس میں اسی طرح ایک اور ہے یہ بات کہ آپ